بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان سے سرزد ہونے والے جرائم میں سے ایک جرم، ایک گناہ، الزام تراشی اور بہتان، یعنی جان بوجھ کر کسی بے گناہ کی طرف کسی ناکردہ گناہ کی یا برائی کی نسبت کرنا اور اسے مجرم سمجھنا اور مجرم ٹھہرانا۔ یہ اتنا سنگین گناہ ہے، فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر پر لادا۔ اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہوئے جو آدمی الزام تراشی کرے، قرآن نے ان پر لعنت کی۔ فرمایا جو لوگ پاک دامن اور بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا آخرت میں لعنت کی گئی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ امام طبرانی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تاکہ اس میں عیب نکالا جائے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں روکے رکھے گا، ٹھہرائے رکھے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی بات صحیح ثابت کر کے دکھائے، اور ظاہر بات ہے ایسا ممکن نہیں تو اللہ کی مرضی کے بغیر جہنم سے نکلنا بھی ممکن نہ ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ، اللہ کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھاتے پھریں، المفرقون بین الاحبہ، دوستوں میں جدائی ڈلوائیں، الباغون للبراء لعنتا، اور پاک دامن لوگوں پر تہمت لگائیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، جس نے کسی مومن کی طرف ایسی برائی کی نسبت کی جو اس میں نہیں ہے، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ تعالیٰ اسے دوزخیوں کے پیپ اور خون کے کیچڑ میں رکھے گا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، من قذف مملوکہ وہو بریء مما قال، جو کوئی اپنے خادم، اپنے غلام ماتحت پر تہمت لگائے جبکہ وہ بے گناہ تھا، جلد یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کی پیٹھ پر کوڑے لگائے جائیں گے۔ لہٰذا کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کیا جو بات میں کر رہا ہوں فلاں کے بارے میں کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے، کیا اللہ کی بارگاہ میں دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر سکتا ہوں یا نہیں، یہ سوچ لینا چاہیے، تو بہت سی خرابیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ زبان کی شرارتوں میں سے ایک بڑی شرارت، ایک بڑا گناہ ہے چغل خوری، یعنی کسی کے بارے میں کی ہوئی بات اس تک پہنچانا۔ مثلا کسی کو کہنا، فلاں تمہارے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، فلاں تمہارے بارے میں ایسی اور ایسی باتیں کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں
اور دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیتے ہیں اور بے قصوروں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی کہے کہ فلاں تمہارے بارے میں یوں کہتا ہے، یعنی چغلی کرے، تو سننے والے پر 6 چیزیں لازم ہیں۔ نمبر 1، اس چغل خور کی تصدیق نہ کرے، کیونکہ وہ فاسق ہے اور فاسق کی خبر مردود ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کے اس گناہ سے یعنی چغل خوری سے اللہ کے لیے بغض رکھے۔ نمبر 3، اس آدمی کو اس فعل سے یعنی چغل خوری سے منع کرے کہ ایسا نہ کرو، یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 4، جس کے بارے میں اس کے سامنے چغلی کی گئی، اس تک فلاں کی بات پہنچائی گئی، اس آدمی کے بارے میں بدگمان نہ ہو، بلکہ یہ سوچے کہ شاید یہ خبر غلط ہو، اور یہ سوچے کہ اس کے اندر ہزاروں خوبیاں اور نیکیاں بھی موجود ہیں۔ نمبر 5، بات سن کر فوری ری ایکشن نہ دے، یعنی اس کے تجسس کے لیے تیار نہ ہو جائے کہ واقعتاً اس کے اندر یہ خرابی ہے یا نہیں۔ اور نمبر 6، جس کام سے دوسرے کو روک رہا ہے یعنی چغل خوری سے، خود اس کا ارتکاب نہ کرے، یعنی خود اس گناہ سے بچے۔ ایک اور گناہ اس کا بھی کبھی کبھی تعلق زبان سے ہوتا ہے، وہ ہے تجسس۔ تجسس کا معنی لوگوں کے عیب تلاش کرنا، لوگوں کے عیوب کو ٹٹولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عیب ٹٹولنے کو منافقین کی خصلت قرار دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور بلند آواز سے فرمایا، اے وہ لوگو جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو، یعنی ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں پہنچا، جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو، مسلمانوں کی خفیہ باتوں کے پیچھے نہ پڑو اور نہ ہی ان کی لغزشوں کے پیچھے لگو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب ٹٹولتا ہے اللہ اس کے عیبوں پر گرفت کرتے ہیں، اور جس کے عیبوں پر اللہ گرفت کریں اسے رسوا کرتے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے۔ لوگوں کی باتیں چپ کر سننا بھی تجسس میں شامل ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استمع الى حدیث قوم وهم کارہون، جس نے لوگوں کی باتیں کان لگا کر سنی حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، یعنی وہ اپنی باتیں سنوانا نہیں چاہتے، صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسا انڈیل دیا جائے گا۔ تو بلا وجہ تجسس سرگوشی سے بچنا چاہیے تاکہ اپنی نیکیاں محفوظ رہیں۔